کہ ایک صوفیہ قریشی جو سرحد پر لڑ رہی ہے تو دوسری اقرا حسن پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کی پسماندگی اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ ہماری ملک کی خواتین ہی کافی ہے پڑوسی ممالک سے لڑنے کے لیے۔ آداب ناظرین، میں محمد اجمل علی خان۔ جہاں سرحد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جہاں کشیدگی پائی جا رہی ہے، وہیں پر کرنل صوفیہ قریشی کی جانب سے جس طریقے سے جارحانہ طور پر مقابلہ کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اور سندھ آپریشن کو کامیاب بنایا گیا ہے، سارے ملک میں صوفیہ قریشی کی ستائش کی جا رہی ہے۔ تو وہیں پر کمانڈر ویمیکا سنگھ کا بھی جو ہے اس کے اندر اہم رول ہے۔ دو خواتین نے مل کر پڑوسی ممالک کے دھجے اڑا دیے، تو وہیں پر سارے ملک کی وقار کو برقرار رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل صوفیہ قریشی کی کارکردگی اور ملک کے خلاف دہشت گردی حملوں کا جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، 9 ٹھکانوں پر حملہ کرتے ہوئے کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ اس سے صوفیہ قریشی کے وقار کو بڑی طور پر بلند کیا جا رہا ہے اور تمام شعبے جات کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی کچھ آپریشنز باقی ہیں، اور ابھی سندور 1 ہوا ہے، سندور 2 آپریشن باقی ہے، جس کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ 21 ٹھکانے ہیں جہاں پر دہشت گرد کیمپ چل رہے ہیں جو ہندوستان کے اندر آئے دن دہشت گردی کے اقدامات کرتے ہیں اور ملک کی سلامیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے 21 ٹھکانوں پر سے 9 پر حملہ کرتے ہوئے انہیں مسمار کیا گیا ہے، اور ابھی باقی کچھ ٹھکانے باقی ہیں جن پر بہت جلد آپریشن 2 کے ذریعے حملہ کیا جائے گا۔ لیکن بات یہاں پر ہم آپ کو ایک اور طرف اس کا موضوع بتاتے ہیں کہ جہاں 2 خواتین، ایک جو ہے مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والی اور ایک سکھ طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ملک کے وقار کو بلند کیا ہے، اور ملک میں جو دہشت گرد حملہ کیا گیا اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پڑوسی ملک کو اس کا جواب دیا ہے۔ صرف 2 خواتین نے ملک کے پڑوسی ملک کے جو ہے جواب دینے میں کامیاب ہوئی ہیں اور اپنا سندور آپریشن کامیاب کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے یہ کہ جس طریقے سے گودی میڈیا ہو یا پھر جو ہے فرقہ پرست ذہن رکھنے والے جو تنظیمیں ہیں ہندوستان کے اندر، جو 10 سال سے سرگرم ہیں، کہیں ماب لنچنگ کرتے ہیں، کہیں آئے دن نعرے لگا جاتے ہیں کہ ان 2 طبقوں کے اوپر، یعنی کہ مسلم طبقہ اور سکھ طبقے کے اوپر، کمیونٹی کے اوپر آئے دن سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے خلاف بیان بازیاں دی جاتی ہیں اور ان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے ملک میں ایک الگ ماحول فرقہ پرستی کا پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے آپ کے یہ 2 خواتین 2 الگ الگ طبقے سے تعلق رکھنے والے آج ملک کی سرحد پر لڑ رہی ہیں اور ملک کے دونوں قوموں کا وقار بلند کیا ہے۔ تو یہاں پر اب کہاں ہے وہ بھکت، کہاں ہے وہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگ؟ کیوں ان کے سپورٹ میں اب آ کے ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ جہاں ملک کے اندر کشیدگی پھیلا کر فرقہ پرستی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، آج ثابت کر دیے ہیں ان 2 قوموں کی بیٹیوں نے کہ جو ہے وہ سرحد پر لڑ کر منہ توڑ جواب پڑوسی ممالک کا دے سکتی ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ہماری ملک کی خواتین ہی کافی ہے پڑوسی ممالک سے لڑنے کے لیے۔ اور ایک نظریہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک صوفیہ قریشی جو سرحد پر لڑ رہی ہے دشمن ممالک کے ساتھ اپنی فوجوں کی کمانڈر کرتے ہوئے کرنل صوفیہ قریشی، تو دوسری اقرا حسن پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کی پسماندگی اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، آئے دن اپنے حلقے میں پھر رہی ہے، ملک کا دورہ کر رہی ہے، اندرونی طور پر معاشی پسماندگی اور معاشی مشکلات کا سامنا، غربت کے سامنے سے لڑ رہی ہے۔ تو دوسری صوفیہ قریشی سرحد پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ یہ مثال ہے اس قوم کی، مسلمان قوم کی جو 2 لڑکیاں، 2 خواتین ڈٹ کر آج اس وقت ملک میں ٹھہری ہوئی ہے اور چپا چپا پھر رہی ہے۔ تو یہ سرحد پر گولیوں کی بوچھاڑ میں ملک کا جواب دے رہی ہے۔ تو آج وہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والے افراد کہاں پر ہیں؟ اس بات کا سوال ہے، اور ہر عوام کی ذہنوں میں یہی بات پیدا ہو گئی ہے۔ آج سارے ملک کی جانب سے ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ جہاں کمانڈر میکا سنگھ، جہاں کرنل صوفیہ قریشی کی تعریفیں کی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اقرا حسن کے بھی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ ہر ایسے مقامات پر پہنچ رہی ہے جہاں غربت کی سطح ہے اور جہاں پر کوئی ضروریات زندگی کے لیے مواقع نہیں ہے، وہ وہاں پر پہنچ کر انہیں ہمت دلا رہی ہے اور اس کی ترقی کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ تو ملک کے اندر اور ملک کی سرحد پر لڑنے والی ہماری قوم کی بیٹیاں، خواتین جو ہے آج لڑکیاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو یہی میسیج عوام کی تعریف سے ہمارے چینل کے ذریعے دیا جانا ہے کہ جب لڑکیاں ڈٹ کر ٹھہر جاتی ہیں تو کوئی قوم اور کوئی مذہب نہیں دیکھتی، وہ صرف ملک کی اور اپنی قوم کی ترقی دیکھتی ہے، ملک کی سرحدوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیتوں کا سامنا بھی
करती है।